السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس انٹرمیڈیٹ کا لیکچر نمبر 36 یعنی کہ لیکچر نمبر 36 کرنے والے ہیں۔ اور جو آج کا ٹاپک یعنی کہ عنوان ہوگا وہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو رائٹس ہوتے ہیں، ہمارے حق ہوتے ہیں، وہ اصل میں حق ہوتا کیا ہے، وہ ہمیں آج پتہ چلے گا۔ اور فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ بنیادی حقوق ایک شہری کے اور ایک عام انسان کے کیا ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ہم آج سیکھیں گے۔ اور اسی حق کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دو اقسام ہوتی ہیں جن کے حساب سے کچھ پورشن ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، تو انہی اقسام کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں ہم جو آج امپورٹنٹ ایک جو اقسام ہے، کائنڈ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور باقی جو دوسری اقسام ہوگی اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل میں حق ہوتا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر یا پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی، وہ ایک ریاست کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے جو عناصر تھے، بنیاد تھی، ایلیمنٹس تھے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ میں اس کا لنک آخر میں ضرور رکھ دوں گا اپنے لیکچر کے۔ اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا بیٹا کہ آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک ورڈ آتا ہے ہمارے ذہن میں، وہ ہے ایک رائٹ۔ ایک ریاست کے حساب سے ایک حق کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اس لیے نیچے ریاست لکھا ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہو تو رائٹ کا مطلب ہی ریاست ہے۔ کیونکہ اگر ایک انسان کو، اگر آپ نے ایک اسٹیٹ، اگر ایک انسان اپنے لوگوں کو ان کا حق ہی نہ دلا سکے ریاست کے حساب سے، تو پھر وہ فضول ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے اگر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج جو اس وقت کے جو گریک فلاسفر بڑے مشہور ایرسٹوٹل صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ حق جو ہوتا ہے وہ ایک بنیاد ہوتی ہے پولیٹیکل ایسوسیشن کے حساب سے، یعنی کہ سیاسی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور اسی میں کہیں نہ کہیں کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے۔ اب اسی میں ایک ورڈ آتا ہے رائٹ اور رانگ۔ رائٹ آپ کا حق، رانگ وہ آپ کا اپوزٹ، یعنی کہ اگر وہ رائٹ نہیں دیا ہے، وہ حق جو ایک انسان کا ہونا چاہیے سیاسی عوامل میں، کیونکہ بیٹا ایک سیاست دان ہی اپنے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں سے اب ان کا بینیفٹ نکالتا ہے، ان کا حق نکالتا ہے۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک ایرسٹوٹل ارسطو نے اس وقت یہ بیان کیا۔ تو اگر میں اس ڈیفینیشن کو اگر مزید آسان کر دوں تو اس وقت اگر ٹی ایچ گرین کا اگر دیکھا جائے تو رائٹ جو ہے، ایک حق جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی مقام یا کسی بھی ملک یا کسی بھی ریاست کا، وہ پاور کلیم ہے جو ریکگنائز کرے کنٹریبیوٹری ٹو کامن گول، یعنی کہ کسی کے حساب سے بھی جو ان کی اچیومنٹس ہوں اور اسی کے حساب سے ان کے اسکلز، ان کے رائٹس، ان کا ٹیلنٹ، دیکھو ایک انسان کا بیٹا یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کا حق بھی ہونا چاہیے کہ ویسی چیزیں اس کو مہیا کی جائیں۔ اب وہی بات ہوتی ہے کہ اب اس کو اگر وہ اچیومنٹ کرنی ہے گولز، تو اگر اس کا حق نہیں مل رہا ہے، جیسے اس کو ایک پرفیکٹ ہیلتھ نہیں مل رہی، اس کو ایک ایجوکیشن نہیں مل رہی، اس کو ایک فریڈم نہیں مل رہی، ایک آزادی نہیں مل رہی اس حساب سے کہ وہ اپنے کامن گولز کو اچیو کر سکے، تو پھر وہ فضول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس طرح سے ایک کامن سینس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر لاسکے کا دیکھا جائے تو انہوں نے تو بہت ہی زبردست ایک ڈیفینیشن بتائی کہ ایک سوشل لائف، ایک سماجی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ انسان خود اس چیز کو بیسٹ یعنی کہ بہت اہم طریقے سے اپنا نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ اس کو اس کا رائٹ نہیں ملے گا، وہ کلیم نہیں کر پائے گا ایز اے انڈیویجول، یا وہ اپنی ایک وہ پاور یا وہ اپنی ایک طاقت، وہ اپنی ایک سوچ کو انجوائے نہیں کر سکتا کسی بھی ایک ریاست میں، ایک معاشرے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حساب سے اگر وہ چیزوں کو دبا کے رکھیں گے اس کو، تو وہ ختم ہو جائے گا بیٹا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ہم نے یہ خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کتنے بچوں کو کتنے طریقے سے اپنے پیرنٹس دبا کے رکھتے ہیں، تو ان کی جو ایکسپینڈیبل جو لائف ہوتی ہے، بہت زیادہ جو سوچ اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ معذور ہو جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کا مائنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے بولتے ہیں نا وہ ممی ڈیڈی والا بچہ، وہ بن جاتا ہے پھر ہر بات پہ پھر ممی ڈیڈی کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کے اوپر اتنا بھی ظلم نہ کرو کہ وہ ختم ہو جائے۔ اور جس گھر میں ایک بچہ ہو اور افراد 10 12 15 20 پتہ نہیں اتنے افراد ہوں اور ایک بچہ ہو، تو وہ سارے 20 افراد مل کے اس بچے کو سدھارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ یہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، تو اس کا رائٹ کیا ہے، وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنا تھوپنا شروع کر دے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں بھی بگاڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بچے کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو ہوتا ہے پھر یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہاں وہ بگڑ جاتا ہے، وہاں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھرانے کے اندر 30 30 35 35 بچے بھی ہیں۔
اب وہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو پہلے حق دیا جائے، وہاں سوسائٹی اور برباد ہونا شروع ہوتی ہے، جو انجوائمنٹ ہوتی ہے انڈیویجول کی رائٹ کی وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے بیٹا یہ ہوتا ہے، یہ ایک نظام ہے جو لاسکے نے بتایا، یہ سوشل لائف کا وہ نظام ہے جو لاسکے نے بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم لوگ وہ وہاں پہ بھی آج کل ہیں. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. تو یہاں پر اگر اس کو مزید اگر ایک آسان ڈیفینیشن دیکھا جائے تو ایک رائٹ کیا ہوگی بیٹا؟ بہت آسان ہے. سماجی یا معاشرتی زندگی جو لوگوں میں تشکیل پاتی ہے، ایک سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اور وہی معاشرہ انفرادی طور پر جو ایک بندہ نہیں کر پا رہا ہے اسی کے ایکشنز اور ایکسیپٹنٹ میں جو بھی ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں چیزیں جو اپروو کروا سکیں، وہ انفرادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیویجولی ناٹ کلیکٹیولی. ابھی ہم لوگ انڈیویجولی، میں اپنے رائٹ کو پہلے دیکھوں گا تو پھر دوسرے کے رائٹ کو دیکھوں گا نا. جب میں اپنے رائٹ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو دوسرے کے رائٹ کو کروں گا. میں اپنا رائٹ، اپنا حق، اپنی چیزوں کو خود سدھار نہیں رہا ہوں اور دوسرے کو بول رہا ہوں سدھر جا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا بیٹا. میں اپنے آپ کو سدھار نہیں رہا، میں اپنے رائٹ کا غلط استعمال کر رہا ہوں، دوسرے کو بول رہا ہوں تو غلط کر رہا ہے، تو پہلے اس کو صحیح کر، تو ایسا ہو نہیں سکتا. ایک سمپل سی بات. تو رائٹ از اے پاور ٹو انجوائے. آپ کر سکتے ہو، آپ اس کو استعمال، اس کو اپنے حساب سے انجوائے کر سکتے ہو، لیکن ایز اے ریکگنائز طریقے سے. ایک رائٹ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اور رانگ. دیکھو میں نے یہاں پہ ایگزامپل بھی دیا رائٹ اور رانگ. اب وہی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھو اگر پازیٹیو میں لے کے چلو گے تو وہ آپ کا صحیح ہے، نیگیٹو میں لے کے چلو گے تو برباد ہے. ڈسکرائب ہے ادر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. تو یہاں پہ انڈیویجول کے اگر ایک رائٹ ایک ریاست کے ساتھ دیکھا تو وہ نیڈز نہیں ہے بیٹا. دیکھو میں نے یہاں پہ لکھا ہے نیڈز نہیں ہے، اس کا ایم ہے، اس کا انٹرسٹ ہے، اس کے آئیڈیاز ہیں، یہ سارے اس کا رائٹ ہے. نیڈ آپ کا سروائیول موڈ ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ آپ کا سروائیول موڈ، یہ آپ کی زندگی گزارنے کے ہیں، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. ایک ریاست کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا ایم کیا ہے، آپ کیا بنو گے، آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کا کیا ایک سوچ ہے جو آپ آگے، آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے، یہ آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا اسکل، آپ کا ہنر، اسی کے حساب سے آپ کو رائٹ ملتا ہے کہ آپ اس پروفیشن میں جاؤ. آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ اس چیزوں کو پروٹیکٹ کر کے آگے چل کے پراپرٹی، یہ ساری چیزیں آپ کا رائٹ بن جاتی ہیں. اور وہی پاسبلٹی اگر سب سے اہم چیز دیکھی جائے تو ایک ریاست کو سب سے اہم جو میں نے اگزامپل میں بھی رکھا ہوا وہ ہے ہیلتھ. اگر ایک معاشرہ، ایک اچھا ایک ملک، ایک ریاست جب تک کہ لوگوں کو ان کا حق کے صحت نہیں دے سکتی تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ اصل انسان کے لیے صحت ہے بیٹا. پہلے اگر صحت کے ساتھ دیکھا تو مال نیوٹریشن ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہی آتی ہیں ہیلتھ میں. پھر دوسری سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایجوکیشن، تعلیم. اگر سارے جاہل رہ گئے تو سارے جانور رہ گئے. ایک سمپل سی بات، جیسا تمہارے علی کا کال بھی ہے، بہت بڑا کال ہے کہ جو انسان جاہل رہ جاتا ہے تو وہ جانور سے کم نہیں ہوتا، اور جو خاموشی ہوتی ہے وہ حکمت عملی کا ثبوت ہوتی ہے. جہاں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا بڑبڑا رہا ہوتا ہے مستقل. یہ ایک کامن سینس کی بات. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنا رائٹ آف فریڈم، دیکھو میں لکھا بھی ہے، ایک معاشرہ اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رائٹ ایک ایکٹ کے طور پر اس کو ریکگنائز نہ کر دے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے بیٹا. تو ہم لوگ بھول جائیں. اب دیکھو آج کے حساب سے پاکستان میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کم دکھتی ہیں. میں پاکستان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں بیٹا، پاکستان کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کا قصور ہوتا ہے. گھر بنانے کے بعد یہ تھوڑی کوئی کہتا ہے کہ گھر کا قصور ہے کہ ہم لوگ اتنے کنجسٹڈ ہیں. ایک سمپل سی بات ہے، جو جس نے گھر بنایا، جس نے گھر کو پورا تشکیل دیا، اس کو پتہ آتا ہے کہ مجھے کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسے اپنے رائٹ کو استعمال کرنا ہے. اگر اسی نے وہ غلط گھر بنا دیا تو پھر اس گھر کا کیا قصور ہے؟ تو یہاں پہ تو لوگوں کا قصور ہوتا ہے. لوگ ہی نہیں سمجھ پاتے اس بات کو. جب لوگ نہیں سمجھ پاتے تو ہمارا رائٹ کا نہیں پتہ ہوتا. ایک سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات. اگر اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک پھر آتا ہے ہمارا بنیادی حقوق. اب یہ بنیادی حقوق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حقوق، حق، ایک ہوتا ہے بنیادی حق. اب بنیادی حق میں اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھو کہ وہ نیسسری، دیکھو وہ نیسسری چیزیں جو بیسک نیچر آف مین، جو ایک فطرت میں ہوتی ہے انسان کے، وہ ڈیولپ ترقی اپنی کس کو کرتا ہے؟ اس رائٹ کو رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو، پرسنالٹی کو، ایز اے انڈیویجول. میں بار بار بات کر رہا ہوں ایز اے انڈیویجول. جب تک کہ ہم لوگ انڈیویجولی نہیں سوچیں گے تو کلیکٹیو میں آئیں گے نہیں. یہ بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے کہ جب تک کہ خود کو نہیں سدھارو گے تو کیسے سدھرے گا پورا معاشرہ؟ کیا کوئی اور تو بولتا نا خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے خود کو نہیں سدھار رہے ہو، دوسروں کو سدھارنے نکلو. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں کہ نماز ہم، ہاں چلو ٹھیک ہے ہمارا رائٹ ہے نماز پڑھنا ہے، پریئر، رائٹ آف پریئر جو ہم لوگ بولتے ہیں بھائی، ایک عبادت ورشپ میں بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میں وہ خود نہ کروں اور دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں رمضان کے ٹائم پہ کہ بھائی تو چل بھائی نماز کے لیے، خود نہیں کر رہا ہوں نماز، وقت کی پابندی خود نہیں ہے، دوسرے کو، فائدہ کیا ہوا؟ آپ دوسرے کا بھی حق مار رہے ہو، اپنا بھی حق مار رہے ہو. وہ یہی بولے گا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے مجھ سے بولنے والا. بات یہاں ختم ہو گئی. کامن سینس کی بات. تو یہاں پہ گورنمنٹ جو انٹرفیئر نہیں کرتی، اور جہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی خود وہ کام کریں، وہ حق دیں سب کو،
تو پھر گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اس چیز کو انجوائمنٹ کرنے میں حکومت جو ہوتی ہے جو اس کا ان کی عوام ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہے، وہ ڈیفینڈ بھی کرتی ہے، وہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن، آئین، جو عوامل، جو قوانین بنائے گئے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، پھر اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تحفظ دیا جاتا ہے، ان کا رائٹ بن جاتا ہے، اور یہی ان کا بنیادی حقوق ہوتا ہے، اور بنیادی حق ہی آئین ڈیفائن کرتا ہے۔ جیسے اسلام میں اگر دیکھا تو قرآن ہمارا آئین ہے، اب وہ قرآن آئین ہے، اسی کو فالو نہیں کر رہے اور ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر تو ہو گیا کام، پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، تو پھر آپ رانگ کو بھی رائٹ کر دو گے اور رائٹ کو بھی رانگ کر دو گے، جیسے ہم بولتے ہیں رشوت لینے والا اور دینے والا کیا ہے، دوزخی، پہلے دینے والا ہے پھر لینے والا ہے، اب دے گا نہیں تو لے گا نہیں کوئی بندہ، لیکن ہم تو الٹے ہیں، ہم تو دے دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم دے دیں، پھر ہم تو جان چھڑا لی ہم نے، بول رہا ہے اس نے غلط کیا، جبکہ خود روکنا ہے، یہ رائٹ آف پراپرٹی ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، آپ اس کو جیسے دو، اب وہ مٹیریلسٹک ہو، اپنا گھر ہو یا کچھ بھی ہو، آپ دے رہے ہو نا بھائی، آپ اس کو معذرت الفاظ غلط حرام میں دے رہے ہو یا حلال میں دے رہے ہو، یہ آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے، آپ سین ہو، انسین نہیں ہو، یہ کامن سینس۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پھر کائنڈس آف رائٹس آتی ہیں، حقوق کے اقسام، اب اس میں دیکھا جائے تو تین سب سے اہم ہوتے ہیں بیٹا، ایک مورل ہوتا ہے، اخلاقیات، ایک سوشل ہوتا ہے معاشری، اور ایک لیگل ہوتا ہے قانونی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر مورل ایتھکس میں اگر دیکھا جائے، مورل رائٹس میں دیکھا جائے، تو اس میں کنسائز یا کانشیسنس جو ہوتی ہے انسان کی، جو اس کی ایک ہرٹ ہوتی ہے، ایک ایگو جس کو ہم بولتے ہیں، لیکن وہ ہوتی ہے پراؤڈنس، وہ اگر ہرٹ ہو جائے ایک انڈیویجول کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ گیا۔ بولنگ اگر دیکھا جائے کسی ایک انسان کو، اگر ہم لوگ بار بار اس کا خاص اردو کا ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس کی اگر اس کو ٹیز کیا جائے بار بار انسان کو، تو اس کا مورل جو ہوتا ہے، اس کا اخلاقیات جو ہوتا ہے، اس کا ایتھک ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے بعد پھر اس کا ختم ہوتا ہے سوشل رائٹ، سماجی حق بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پبلک اوپینین اپنا ہی ایک دماغ بنا لیتی ہے، اپنا ہی پاور اور کلیم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس بچے کا جو اس وقت اس کے ساتھ جو برائی کر رہے ہیں لوگ اس وقت نہیں روک رہی، تو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر اس کو برا بنا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اب کوئی زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے، جبکہ سب سے پہلا سول رائٹس میں یہ آتا ہے رائٹ ٹو لائف، پہلا ہوتا ہے، یہ پہلا ایک رول ہے، رائٹ، حق ہے ایک بندے کو اپنی زندگی گزارنے کا، جب زندگی ہی نہیں ہوگی تو رائٹ کہاں سے ہوگا، تو یہ بھی ایک ہے، تو یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، پہلا ورڈ آتا ہے سول رائٹس کا، یہ پہلا حق ہے انسان کا، لیکن نہیں ہوتا، کیا کریں، چلو۔ پھر اس کے بعد اگر آئے تو لیگل رائٹس آتا ہے، لیگل رائٹس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کلیم کرتے ہیں، ہم ریکگنائز کرتے ہیں، انفورس بائی دی اتھارٹی آف دا اسٹیٹ، وہ سارے قوانین، وہ سارے لاز جو ایک اسٹیٹ نے بنائے ہوتے ہیں ان کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، اور جو رانگ ڈور ہوتا ہے، جو وائلیٹ کرتا ہے لیگل رائٹس کو، یعنی کہ لیگل رائٹس جو ہوتے ہیں جتنے بھی جو قانونی حق ہوتا ہے، وہ اگر کسی بھی انسان کے ہرٹ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، تو وہ پنش کا حقدار ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، لیکن اسی کے حساب سے اگر لیگل رائٹس میں دیکھیں تو سب سے اہم لیگل رائٹس ہی ہوتے ہیں، مورل رائٹس اور سوشل رائٹس تو ہیں ہی ہیں بیٹا، لیکن اصل ایک ریاست کو چلانے میں یہ ہوتے ہیں، اور ان کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک سول رائٹس اور ایک پولیٹیکل رائٹس۔ اس دفعہ ہم لوگ پولیٹیکل رائٹس کو پڑھیں گے اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سول رائٹس کو پڑھیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے پولیٹیکل رائٹس، اگر دیکھا جائے سیاسی حق اگر دیکھا جائے تو اس میں پہلا آتا ہے رائٹ ٹو ووٹ۔ اب رائٹ ٹو ووٹ انہیں کو اختیار ہوتا ہے جو ظاہر سی بات ہے جو اس ریاست کے شہری ہیں، سٹیزن ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، اور پلس وہاں پہ جو پولیٹیکل رائٹس میں اگر سب سے اہم دیکھا جائے تو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوں یا پھر ایک کمیونسٹ پارٹی ہو یا کنگ شپ ہو، تو وہاں پہ تو آپ کو ووٹ دینا ہی دینا ہوتا ہے، تو ووٹ اصل چیز ہوتی ہے حکومت کو بنانے میں، لیکن حکومت لوگوں سے بنتی ہے، اگر لوگ ہی اپنا اس رائٹ کو استعمال نہ کریں تو حکومت بیکار، تو پھر لوگ بھی بیکار، آپ حکومت کو بیکار نہیں کہہ سکتے، جو کہ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اور حکومت خود ہی بن گئی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو، یہ آپ کا حق ہوتا ہے، یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ اپنا خود استعمال کریں، ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد ہم دیکھیں، لوگوں کو آبزرو کریں کہ کتنا وہ صحیح کر رہے ہیں، کتنا صحیح نہیں کر رہے، کون ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو بےمان ہیں، وہ سارے ہم دیکھیں، لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ سب کا حق ہوتا ہے، یہ سب کا حق ہوتا ہے، جو بالغ ہو گیا 18 سال کے بعد وہ اس کا حق ہے، یہ پرماننٹ حق ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ایک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسی میں اگر سٹیزنس کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈپرائیو بھی ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، فارنرز اس میں حصہ نہیں لیتے، لیکن فارنرز ایز اے شہری کے طور پر اگر ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں، کوئی حکومت ان کو اگر دے دے یا ان کو کوئی ریاست ان کو دے دے یہ حق، تو پھر وہ استعمال کر سکتے ہیں فارنر بھی، ورنہ تو نہیں۔ آپ سنگل سٹیزن شپ پہ ہوتے ہو تو تب تو کر سکتے ہو، کہ ہمارا آئین سنگل سٹیزن شپ کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، ڈیول سٹیزن شپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے بعد سب سے اہم امپورٹنٹ جو رائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہولڈ پبلک آفیسز۔ اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ جتنے بھی وہ سٹیزن ہیں وہاں کر وہاں کسی بھی ریاست کے، تو ان کو ان کے کوالیفیکیشن کے حساب سے
ان کو ان کی قابلیت کے حساب سے آپ کو گورنمنٹ میں نوکریاں بھی ملنی چاہیے. گورنمنٹ ایک اسٹرکچر ہے پورے چلانے میں, جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. تو وہ اسٹرکچر چلانے میں لوگوں کا, ان کے شہریوں کا ہی کردار ہوتا ہے. اگر وہ نہ کریں تو میں نے اب لکھا بھی, وہ نہ کریں تو ڈپارٹ کر دو, یعنی کہ ان کو ختم کر دو, ان کو ہٹا دو, ان کو ریموو کر دو, ان کی جگہ دوسروں کو لے کر آؤ. لیکن وہی بات ہوتی ہے, ہم تو آج کل کی دنیا میں آپ ہی کا سوال آتا ہے بیٹا ہمیشہ کہ کرپشن اتنی ہے کہ ہم لوگ تو ایک ہی چیزوں کو, ایک ہی لوگوں کو دیکھے دیکھے جا رہے ہیں. تو ہمارے لوگ ایسے ہیں نا بیٹا, اب کیا کریں. لوگ اگر کہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, گھر میں اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے کوئی چیز, کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ہم یہ سوچ کے بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو کوئی آئے گا, اس کو صحیح کرے گا, اس کو صفائی کرے گا, اس کو سیٹ کر دے گا. ہاں یار ہمارا حق ہی تو ہے, ہم نے گھر تو بنا دیا, ہمارا حق ہے. اللہ کرے گا, جو کرے گا اللہ کر دے گا, اللہ اتر جائیں گے اور کر لیں گے, نعوذ باللہ سب کچھ کر دیں گے, ہم تو بیٹھے ہوئے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ذرا سوچو. ایک جو آپ کا ایک بنانے, ایک کریٹر, ایک سب کچھ ہے, خاموشی سے بیٹھ گئے کونے پہ, خود ہی ہو جائے گا خود بخود. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. جب تک کہ آپ اس کے لیے جتن نہ کرو, اس کے لیے محنت نہ کرو, اس کے لیے کوشش نہ کرو, تو کیسے ہو جائے گا. تو یہی وہ ریزنز ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا ملک سدھرے, تو پہلے لوگوں کو سدھرنا پڑتا ہے, وہاں کے شہریوں کو سدھرنا پڑتا ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے, ہمیں گندگی میں نہیں رہنا. یہ پبلک آفس کو جا کے بتانا ہے, کرنا ہے, نہیں کر رہا ہٹاؤ اس کو, کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے وہ. تو یہ وہ ریزن ہے. تو اب آئی بس ہمیں ہولڈ پبلک آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر سب سے اہم چیز دیکھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, رائٹ ٹو پٹیشن. گورنمنٹ کے خلاف آپ اپیل کرنے کے قابل ہو. ہاں یہاں پہ بچے میرے پاس اب آئیں گے اٹھ کے, بھائی ہم تو یہ بھی اپیل کریں گے. تو بیٹا ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہوتا ہے, اس کو ہم سی بھی بولتے ہیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن بولتے ہیں. لیکن یہ ہر کوئی نہیں کرتا, یہ زیادہ تر وکلا یا عدلیہ والے لوگ کرتے ہیں. لیکن ہر شہری کو یہ حق ہوتا ہے کہ یونین کونسل میں یا گورنر کے پاس جا کے یہ شکایت کر سکتا ہے. تو اب وہ شکایت ہوتی بھی نہیں, ان کو پتہ ہے یہ چلتی رہے گی, گھومتی رہے گی, گورنر بھی تو اسی گورنمنٹ کا ہے. تو ایک مثال ہے. لیکن آپ نے اپنا کام تو کیا نا. اب وہ گیورنس ہو یا ریڈریس ہو یا کچھ بھی آبجیکشنز ہوں, کچھ بھی ہو آپ کے پاس, آپ جا کے وہ پٹیشن کر سکتے ہو. لیکن کرتے ہی نہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا, لیکن جو کرنے والا ہوگا اس کو پتہ ہوگا. ہم بھی تو گھر میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بھائی بہنوں کے درمیان, ابا کو بولتے نہیں بولتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو ابا یہ, ابا وہ, اس وقت کیا خیال آ جاتا ہے, کیوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ بگاڑ ہو رہا ہے. لیکن جب ملک کا بگاڑ ہوتا ہے تو کوئی سوچتا نہیں ہے. ایک کامن ہے, جب آپ کا یہ رائٹ ہے, یہ آپ کا حق ہے, لیکن ہم سوچتے نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. پھر ہم لوگ اگر دیکھیں تو سب سے اہم چیز جو فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے, پریس ایسوسیشن ہوتا ہے, اس کے حساب سے اگر سول پولیٹیکل رائٹس اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں سول لبرٹیز. اچھا اگر دیکھو, اگر دیکھا جائے ایک معاشری آزادی جو ہوتی ہے بیٹا, یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے برخلاف گالیاں گلوچ نہیں کرنی ہوتی, آپ اس کو تنقید کے نظریے میں رکھ کر ان کو انہی کے طریقوں کو سمجھاتے ہو. یہ ہوتی ہے فریڈم آف اسپیچ, چاہے وہ کتابیں ہوں, چاہے وہ وال چاکنگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسی طرح پریس میں اخبار ہو گئے, میگزینز ہو گئے, ایسوسیشن میں اگر دیکھا جائے تو لابیز ہو گئیں, گروپس ہو گئے, بیٹھک ہو گئی, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتی, سوری الفاظ غلط, ذلیل, کیونکہ یہ ذلیل ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو گھٹیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں رہ کے بھائی بہن ایک دوسرے کو کچھ بھی کہیں, گھر میں رہ کے کچھ بھی کہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ باہر وہی باتیں جا کے شیئر کر رہے ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا وہ فریڈم آف اسپیچ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ساری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, باہر بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایسے, ہم لوگ تو ویسے, ہم لوگ تو یہ, ہم لوگ تو وہ. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرز باہر جا کے, انڈیا کے ملک میں جا کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے اگر اپنی برائیاں کر رہے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہو رہا ہے. ایک کامن سینس, پاکستان ان سے نکلا, اب وہ ہماری جا کے وہاں پہ برائیاں کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو آپ کی غلطی نا کہ آپ نے اس کو نہیں سدھارا ہوا ہے. وہ تو پلٹ کے آپ کو منہ پہ مارے گا چماٹ, وہ بولے گا کہ بھائی تم نے اپنے گھر کو خود نہیں سدھارا, اب ہمارے کو آگے بتا رہے ہو. کامن سینس. تو یہاں پر یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی بیٹا, یہ پریس اور ایسوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کرو جو غلط دکھ رہا ہے. یہ آپ کو آزادی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. گھر میں بھی تو ہوتا ہے نا غلط ہو رہا ہے, لوگ بولتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں, اب سمجھدار کو سمجھ میں آتی ہے بات, ورنہ تو نہیں آتی. یہ بھی کامن سینس ہے, سمجھدار کو سمجھ میں آ جاتی ہے, عقل مند کو اشارہ کافی, لیکن نہیں ہوتا. چلو, لیکن آپ کو یہاں پہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بیٹا کہ ہمارے سیاسی رائٹس ہیں, ہمارے پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں. اس کے بعد ہمیں نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سول رائٹس. اصل سول رائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا بیٹا, اصل سول رائٹس ہوتے ہیں جسے معاشرے میں باقاعدہ لوگوں کو حق جو ملنا چاہیے ریاست کے حساب سے, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان لوگوں, ان بچوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.